سورہ قریش جو مکی صورت ہے، ابھی آپ نے صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنے کا جو طریقہ سیکھا ہے، اب ہم اس کا ترجمہ اور جو اس کی تشریح ہے وہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش قبیلہ جو مکہ میں قیام پذیر تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے انعامات فرمائے، ان پہ جو خاص مہربانیاں فرمائیں، وہ مہربانیاں یاد دلا کر اس کے بعد انہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ پچھلی جو ہم نے صورت پڑھی سورہ فیل، اس کا اور اس سورہ قریش کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ وہ اس طرح تعلق ہے کہ اللہ جل شانہ نے قریش کے لوگ چونکہ یہاں پہ نہ کھیتی باڑی اور نہ دیگر جیسے تجارتی معاملے ہوتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیزیں وہاں پہ نہیں تھیں عرب معاشرے میں، اور لوگ بڑی غربت کی زندگی گزارتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ تو حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مکہ کے رہنے والے لوگوں کو رغبت دلائی اور انہیں یہ شوق دلایا کہ ہم ایسا نہ کریں کہ تجارت شروع کر دیں۔ تو اس کی ایک بیس یہ بنی ہوئی تھی کہ دنیا بھر کے جتنے بھی لوگ دین ابراہیمی کو ماننے والے تھے، وہ حج یا عمرے کے لیے مکہ مکرمہ تو آیا کرتے تھے۔ اس طرح ان لوگوں کے، عرب کے لوگوں کے تعلقات یمن میں، ملک شام میں، حبشہ میں، دیگر علاقوں میں ویسے ہی بنے ہوئے تھے۔ تو ان کے مشورے کے مطابق پھر یہ ہوا کہ سردیوں کے موسم میں مکے کے لوگ، خاص طور پہ جو قریش کے لوگ تھے، یہ قریش کے لوگ سردیوں کے موسم میں یمن چلے جاتے اور گرمیوں کے موسم میں پھر یہ ملک شام چلے جاتے۔ ہوتا کیا تھا کہ اپنے علاقے میں جو مال مویشی ہونے، کھجوریں ہوتی تھیں، انہوں نے ان علاقوں میں لے جانی، وہاں سے پھر گندم ہے یا دیگر کوئی استعمال کی چیزیں ہیں تو وہ اپنے مکے میں بھیج دینی۔ تو یوں پھر یمن کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کے تعلق اور شام کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کے تعلق۔ ہم جب یہ تذکرہ سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں آپ نے اپنے چچا کے ساتھ ملک شام تجارتی سفر کیا تھا، تو اس طرح ان لوگوں کے تعلقات بنے ہوئے تھے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہترین سے بہترین چیزیں اگر کسی ملک میں پائی جاتی تھیں، اس تجارت کے ذریعے وہ چیزیں مکے میں آ جاتی تھیں، اور مکے میں آ کر بھی ان کی خرید و فروخت اس لیے زیادہ ہوتی تھی کہ اسپیشل کسی بندے کو مارکیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہاں تو حج عمرے کے لیے ویسے ہی لوگ آتے تھے، جیسے اب بھی دیکھ لیں، دنیا بند ہو گئی ہے لیکن حرمین شریفین کا جو ادھر تجارتی معاملہ ہے وہ بند نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قریش لوگوں کو اپنی یہ والی مہربانی یاد دلائی کہ تمہارے تجارتی سفر یمن میں بھی ہوتے ہیں اور تمہارے تجارتی سفر شام میں بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس میں ایک تو یہ تجارت ہو گئی، دوسرا بڑا فائدہ پھر یہ ہوتا تھا کہ سردیوں کی تجارت بھی ہو رہی ہے، گرمیوں کی بھی ہو رہی ہے۔ فائدہ پھر یہ ہوتا، یہی لوگ جس ملک میں بھی جاتے، وہاں پہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، تو یہ لوگ کہتے کہ ہم اہل حرم ہیں، یعنی ہم مکے کی آبادی سے آئے ہیں۔ لوگ ان کو اہل حرم کہہ کے
عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ویسے بھی آپ بھی جائیں مارکیٹ میں، کوئی عزت دار آدمی، کوئی بادشاہ آدمی، بندے کا دل کرتا ہے کہ یار اس کے پاس ہی چلے جائیں، یہیں سے سودا سلب لیں، دھوکہ نہیں کرے گا۔ تو اس وجہ سے یہ جہاں بھی جاتے تھے ان کی عزت ہوتی تھی۔ اب اوپر سے پھر ان کے اوپر ایک خاص مہربانی یہ ہوئی کہ پچھلی صورت میں پڑھا کہ ہاتھی والوں نے کس طرح مکے کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مکے کی اور بیت اللہ شریف کی حفاظت کے لیے ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیا، وہ سارا لشکر مارا گیا۔ اس کا تذکرہ دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ ہوا کہ وہ جو ایک لشکر آیا تھا مکے کو نیست و نابود کرنے کے لیے، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اچھا، اللہ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ فائدہ یہ ہوا کہ یہ مکے والے لوگ اپنی تجارت کرنے کے لیے جس ملک میں بھی جاتے، لوگ مزید ان کی عزت کرتے، اچھا یہ اس علاقے کے لوگ ہیں جس علاقے کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے۔ اب انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں بیان فرمایا کہ تمہاری وہ جو حفاظت ہوئی تھی، ہاتھی والوں کو ذلیل و رسوا کیا، اتنی اللہ نے تمہیں عزت دی، ان کو رسوا کیا تھا بیت اللہ شریف کو بچانے کے لیے۔ اب بیت اللہ شریف کے آس پاس سے رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے تمہاری بھی عزت ہے، اور عزت میں اضافہ ہو گیا۔ دوسرا یہ، اگر وہ آ کر وہی لشکر والے اگر تمہیں غلام بنا لیتے، مکے پہ قبضہ کر لیتے، تمہاری تجارت بھی گئی تھی، تمہاری عزت بھی گئی تھی۔ تو اتنا جو اللہ نے تم پہ کرم کیا کہ ان لوگوں سے تمہیں محفوظ رکھا، تمہاری تجارت بھی چل رہی ہے، امن و امان میں بھی ہو۔ امن و امان کیسا تھا کہ یہی اہل حرم کے لوگ جب کہیں لوٹ مار ہوتی، چوریاں ہوتی، تو لوگوں کو جب پتہ لگتا ہے کہ ہم نے تو اہل حرم والوں کا، اہل حرم کا مال لوٹ لیا، تجارتی سفر ہوتے تھے، ڈاکو پڑ جانے، تو وہ لوگ ان کی عزت کی وجہ سے سامان واپس کر جایا کرتے تھے کہ نہیں یار یہ حرم کے لوگ ہیں، ان کا مال نہیں لوٹنا چاہیے۔ یعنی اس طرح ان کی تجارت بھی بہت بڑے پیمانے کی ہو گئی، اور پھر ان کی جانیں بھی محفوظ ہو گئیں، ان کے مال بھی محفوظ ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صورت میں وہ احساس دلایا اور ان کو حکم دیا کہ جس کعبے کی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ ملا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ اس کعبے کے رب کی، یعنی معبود حقیقی کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے۔ دیکھیں پیغام کیا ہے، لِإِيلَافِ قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے۔ اب انہوں نے ترجمہ یہ کیا، قریش کو مانوس کیا، مانوس کرنا، سادے لفظوں میں بتا رہا ہوں، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے یا رغبت دلانے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمیوں اور سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے۔ تعلق ہے پچھلی صورت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہاتھی والوں کو جو ذلیل و رسوا کیا، ان کو تباہ کر دیا، سارے ہلاک ہو گئے۔ کس لیے؟ قریش کو مانوس کرنے کے لیے کہ اس تجارت میں تمہاری رغبت قائم رہے، اسی طرح تجارت کرتے رہو، اسی طرح تمہارے کاروبار ہیں، معاشی معاملات ہیں، وہ تمہارے بہتر چلتے رہیں۔ اور ان کو جو ہلاک کیا اس لیے کہ کعبے کی حفاظت کی، اس میں تمہاری بھی حفاظت ہو گئی، تمہاری جانیں بھی بچ گئیں، تمہاری عزت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اب تمہیں چاہیے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کا انسانی زندگی میں ہم اگر سوچیں، اللہ کے جتنے احسان ہیں ان کا بدلہ یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اس کے شکرانے میں ہم اللہ کی بندگی اختیار کریں۔ ان کو بھی یہی حکم دیا، ہمارے لیے بھی یہی تعلیم ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، وہ اللہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا۔ وہ یہ نعمت یاد دلائی جا رہی ہے نا، مکے کی سرزمین کو دیکھیں تو وہاں پہ کون سی چیز اگتی ہے، وہاں پہ کون سی ایسی بڑی تجارت ہے، لیکن اللہ نے اس بھوک میں تمہیں کھانا دے دیا نا۔ کیسے؟ تمہارے دلوں میں شوق ڈال دیا،
سردیوں میں الگ ملک کی طرف جاتے ہو، گرمیوں میں الگ ملک کی، وہاں کی بھی چیزیں تمہارے پاس آ جاتی ہیں، دوسرے ملک کی چیزیں بھی تمہارے پاس آتی ہیں۔ تو اللہ نے تمہیں کھانا دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور تمہیں خوف سے نجات دے دی۔ خوف سے نجات کیا تھی؟ وہ ابرہہ کا خوف تھا نا، ہاتھی والوں کا، اللہ نے تمہیں بچا لیا نا ان سے۔ اسی طرح دیگر تجارتی قافلے اگر لوٹے جاتے ہیں تو ان کا سامان واپس نہیں آتا، لیکن تمہارا آ جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں۔ تو یعنی اپنی جان کے معاملے میں بھی اللہ نے تمہیں بے خوف کر دیا ہے، اور مال کے معاملے میں بھی تمہیں اللہ نے بے خوف کر دیا ہے۔ اب اس کا صلہ کیا بنتا ہے؟ وہ تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے کہ تم اس بیت اللہ شریف کے رب کی عبادت کرو۔ یہ پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ اس میں اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، شکرانہ یہی ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کی جائے۔ یہ اس میں پیغام تھا اور یہ ایک اس میں سبق تھا۔ اب چند ایک معلومات کی چیزیں میں ساتھ یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں قریش جن کا تذکرہ ہوا، قریش جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی عرب میں، بلکہ یوں کہیں دنیا میں جتنے بھی انسانوں میں خاندان ہیں، قبیلے ہیں، قریش ان قبیلوں میں سب سے بہترین قبیلہ شمار ہوتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، تو مخلوق میں جتنے بھی معاشرے، جتنے بھی خاندان اللہ نے مخلوق پیدا کی، تو عرب کو ان سارے باقی سارے قبیلوں پہ اللہ نے فضیلت دی، عرب لوگوں کو۔ پھر عرب لوگوں میں اللہ نے قریش کو سب سے زیادہ فضیلت دی۔ پھر قریش کے آگے بہت سے خاندان بنے، تو اللہ نے قریش میں بنو ہاشم کو سب سے فضیلت دی۔ پھر بنو ہاشم میں حضور نے فرمایا کہ چونکہ میں ہوں تو اللہ نے بنو ہاشم میں چن کے مجھے فضیلت دی ہے۔ یوں اللہ نے جتنی بھی فضیلتیں رکھی ہیں، ان ساری فضیلتوں سے سب سے بڑھ کے فضیلت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک، اسی طرح جبریل امی حضور کے پاس تھے، آپ نے پوچھا کہ جبریل تم نے ساری انسانیت کو دیکھا ہے، بتاؤ تمہارا اپنا جائزہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور میں نے مشرق، مغرب، پہاڑی علاقے اور میدانی علاقے سب کچھ دیکھا ہے۔ تو جب میں نے اس سارے علاقوں کا میں نے وزٹ کیا ہے، ان کو دیکھا ہے، تو میں نے یہ دیکھا کہ ان میں سب سے بہترین جو لوگ تھے وہ عرب کے لوگ ہیں، ان سب کو میں نے دیکھا۔ عرب میں پھر آگے تفصیل بیان کرتے رہے کہ وہ پھر مضر میں پھر کنانہ میں قریش میں پھر بنو ہاشم میں پھر میں نے ان کے خاندان میں دیکھا، تو پھر آپ کی ذات دیکھی، تو یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کے پوری انسانیت میں، مخلوق میں میں نے کوئی ہستی نہیں دیکھی۔ یہ وہ قبیلہ تھا قریش کا، اسی لیے اس قبیلے کو مخاطب کیا لِإِيلَافِ قریش، کہ قریش کو رغبت دلانے کے لیے۔ رغبت کس چیز کی تھی؟ کہ تمہیں ان سے بچا لیا، تمہارا تجارت میں شوق پڑا رہا، تجارت ہوتی رہی، خوشحال ہو، خوف سے بھی امن میں آئے ہوئے ہو۔ اب تمہیں چاہیے کہ جس سبب سے تم اس امن و امان میں ہو، اب تقاضا یہی بنتا ہے کہ اس کے رب کی عبادت کرو۔ اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ حالت کفر میں بندہ چاہے بیت اللہ شریف کی وہاں پہ حفاظت کیوں نہ کرے، تعمیر کیوں نہ کرے، وہاں کے لوگوں کی حفاظت کیوں نہ کرے، انہیں جتنی بھی سہولیات ہیں حج عمرے کی ساری بندہ دیتا رہے جیسے وہ بھی دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو عبادت کا حکم اس لیے کہ حالت کفر میں بندہ جتنی بھی عبادت کر لے اس کی اللہ کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے۔ حالت ایمان میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کے نزدیک معتبر ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ فرمائی اس آیت میں سمجھ آتی ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ سیدھا فرمان یوں بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یعنی جو بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کا جو رب ہے اس کی عبادت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ
اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہوتی ہے اس نعمت کا تذکرہ کر کے کہنا کہ اس نعمت دینے والے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اس انداز میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ براہ راست بندہ کہے یا اللہ تو ہمارا معبود ہے، تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن نعمت کا شکرانہ جب بنتا ہے تو پھر اس نعمت کا تذکرہ کر کے کہنا اس نعمت کے عطا کرنے والے مالک کی بات ہے یا رب کی بات ہے۔ جیسا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کو عطا پسند ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے جب تم حضور کے ساتھ کیا ناراض ہونا ہے، بیوی ہیں اس حیثیت سے، مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ جب تم میرے ساتھ کسی بات پہ خفا ہو یا راضی ہو۔ وہ کہتی ہیں حضور کیسے آپ کو پتہ لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم خوشی خوشی ہوتی ہو تو تم یوں باتیں کرتی ہو کہ میرے محمد کا رب ایسا ہے، اور جب تم خفا ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو کہ ابراہیم کا رب ایسا ہے۔ تو مطلب ان کے طرز سے پتہ لگتا ہے نا کہ جب وہ اپنے معبود حقیقی کی بات کرتی تھی رب محمد کہہ کے، رب ابراہیم کہہ کے، اس لیے کہ انبیاء کا اس دنیا میں موجود ہونا، تشریف لانا، یہ امت کے لیے تو بڑے بھلے کی چیز ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، احسان ہوتا ہے۔ تو ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے۔ تو جو ملی جلی باتیں صحیح تلفظ اور اس کی تفسیر کے حوالے سے سمجھیں، اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری قبول فرمائے۔